بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. باواز بلند نعرے صلوات. صلی علی محمد محمد وجل. پردیس جانے والے پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے. سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے. بیٹھی رہی وہ دکھیا بس آس ہی لگائے. سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے. چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہیں باقی. چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہیں باقی. زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے. زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے. رونے پہ دے تسلی بے آس قیدیوں کو. حال اپنے دل کا زینب جا کر کسے سنائے. حال اپنے دل کا زینب جا کر کسے سنائے. خاموش بہہ رہے ہیں آنکھوں سے خون کے آنسو. خاموش بہہ رہے ہیں آنکھوں سے خون کے آنسو. سجاد تو نے دل پر کیا کیا نہ زخم کھائے. سجاد تو نے دل پر کیا کیا نہ زخم کھائے. سغران آنسوؤں کے
کتنے دیے جلائے بابا سے بولا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں پھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تارو برو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی
حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین صبت علیہ صبت علیہ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا ہے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم ہائے گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں ہائے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے ہائے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے
ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ہے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے ہے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربات پہ چڑھانے ہے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک بہتر باواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر وہ مٹ گئے جو تلے تھے ہمیں مٹانے پر وہ مٹ گئے جو تلے تھے ہمیں مٹانے پر علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر تم آ گئے ہو اگر زندگی بنانے پر نصیب لے کے چلو حر کے آستانے پر نصیب لے کے چلو حر کے آستانے پر علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر یہ کربلا ہے یہاں آ کے جھولیاں بھر لو امیر بن کے حکومت
حکومت کرو زمانے پر، امیر بن کے حکومت کرو زمانے پر، علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر، کوئی بچانا سکے گا یزیدیوں تم کو، حسین والے اگر آ گئے مٹانے پر، حسین والے اگر آ گئے مٹانے پر، علام اٹھا کے چلے چھا گئے زمانے پر، لگے نہ کس لیے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، کہ ہے امیر کی مجلس غریب خانے پر، کہ ہے امیر کی مجلس غریب خانے پر، علام اٹھا کے چلے۔ فاتحہ۔ جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر و مضطر و بے تاب و نوحہ گر زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھاکے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر شف شکن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، نبی کے آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے پیاروں کو مہمان بلا کے مارا ہے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا، ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سدھارا ہے، ہر ایک گل کا بدن رن میں پارا پارا ہے، ہر ایک گل کا بدن رن میں پارا پارا ہے، چمن پہ فاطمہ کے عمل تو شوق سے نام حسین لو، گر بے عمل ہو دامن سرور کو چھوڑ دو،
گر بے عمل ہو دامن سرور کو چھوڑ دو. ہم شکل مصطفیٰ سے اگر پیار ہے تمہیں, ہم شکل مصطفیٰ سے اگر پیار ہے تمہیں, سن کر صدا اذان کی بستر کو چھوڑ دو. سن کر صدا اذان کی بستر کو چھوڑ دو. نعرہ صلوات پڑھے آپ لوگ. مولا عباس کے حوالے سے ہے کہ شیر خدا کے شیر کا ایسا جلال ہے, شیر خدا کے شیر کا ایسا جلال ہے, بے تیغ فوج بھاگ رہی ہے کمال ہے. شیر خدا کے شیر کا ایسا جلال ہے, بے تیغ فوج بھاگ رہی ہے کمال ہے. عباس سے جدا تو سکینہ ہوئی مگر, عباس سے جدا تو سکینہ ہوئی مگر, اب مشک اور علم کی جدائی محال ہے. صلوات پڑھ لیں. علم اور ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں, کہ علم اور ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں, ذکر مرتضیٰ رکھ لو تربیت کے خانے میں, کہ ذکر مرتضیٰ رکھ لو تربیت کے خانے میں, ذکر مرتضیٰ رکھ لو تربیت کے خانے میں. اور لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا, کہ لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا, سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں, سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں. ایک صلوات پڑھ لو محمد ایک اور صلوات پڑھ لو. شعر اور دیکھو رسم اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حج کرنے جب سعودی سمجھدار جائیں گے, کہ حج کرنے جب سعودی سمجھدار جائیں گے, قبر بطول پر یہ کئی بار جائیں گے, کہ قبر بطول پر یہ کئی بار جائیں گے, اور یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم ہار جائیں گے, یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم ہار جائیں گے, اقصیٰ کو فتح کرنے عزادار جائیں گے. صلوات پڑھ لیں پر محمد والے, کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم ہار جائیں گے, اقصیٰ کو فتح کرنے عزادار جائیں گے, اور روضہ بنے گا فاطمہ زہرا کا جس گھڑی, کہ روضہ بنے گا فاطمہ زہرا کا جس گھڑی, ہم سب غلام حیدر کرار جائیں گے, کہ ہم سب غلام حیدر کرار جائیں گے, اور قاتل پہ فاطمہ کے تبرہ نہیں کیا, کہ قاتل پہ فاطمہ کے تبرہ نہیں کیا, سارے عمل تمہارے تو بیکار جائیں گے, کہ سارے عمل تمہارے تو بیکار جائیں گے, اور سب دے دیا نبی کو بلایا نہیں مگر, کہ سب دے دیا نبی کو بلایا نہیں مگر, زہرا کو لینے عرش پہ سرکار جائیں گے, کہ زہرا کو لینے عرش پہ سرکار جائیں گے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ پردے سے آنے دیجئے زہرا کے لال کو, کہ پردے سے آنے دیجئے زہرا کے لال کو, بچ کر کہاں فدق کے گناہگار جائیں گے, کہ بچ کر کہاں فدق کے گناہگار جائیں گے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ بنت نبی کے در سے فرشتے بھی روٹیاں, کہ بنت نبی کے در سے فرشتے بھی روٹیاں لینے زمین پر یہ کئی بار آئیں گے, کہ لینے زمین پر یہ کئی بار جائیں گے. اور خلد بری میں دیکھنا
مونس تم ایک دن، ہم سب غلام سید ابرار جائیں گے۔ صلوات بڑھیا بابا کے بعد نعرے سلوات۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اگر آگے آ جائیں تو ہمت بنی رہے گی میری بھی۔ آپ لوگ آگے آ جائیے۔ بستر پہ سو کے مرضی قدرت خرید لی، بستر پہ سو کے مرضی قدرت خرید لی، اسلام کے لیے شب ہجرت خرید لی، اسلام کے لیے شب ہجرت خرید لی، اور خود اپنا نفس بیچ کے پروردگار نے، خود اپنا نفس بیچ کے پروردگار نے، مولا علی نے ساری مشیت خرید لی، مولا علی نے ساری مشیت خرید لی۔ اور یہ بھی بند دیکھیں کہ میری وفا کا فسانہ بھی کیا فسانہ ہے، میری وفا کا فسانہ بھی کیا فسانہ ہے، فدا ہوں اس پہ جو غائب زمانہ ہے، فدا ہوں اس پہ جو غائب زمانہ ہے، اور یہی تو سوچ کے ڈالا ہے خط کو دریا میں، یہی تو سوچ کے ڈالا ہے خط کو دریا میں، وفا سے پانی کا رشتہ بہت پرانا ہے، وفا سے پانی کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ چند اشعار بی بی فاطمہ زہرا کے سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آواز بلند نعرے سلوات۔ رازیہ ہیں، مرضیہ ہیں، طاہرہ ہیں فاطمہ، رازیہ ہیں، مرضیہ ہیں، طاہرہ ہیں فاطمہ، کیا یہ کم ہے جانے محبوب خدا ہیں فاطمہ، کیا یہ کم ہے، کیا یہ کم ہے جانے محبوب خدا ہیں فاطمہ، اور حشر تک تسبیح کے دانوں سے یہ آئے گی صدا، حشر تک تسبیح کے دانوں سے یہ آئے گی صدا، آیتوں کی جاں عبادت کی بقا ہیں فاطمہ، آیتوں کی جاں، آیتوں کی جاں عبادت کی بقا ہیں فاطمہ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ آ رہی ہے یہ صدا بھی چادر تطہیر سے، آ رہی ہے یہ صدا بھی چادر تطہیر سے، آئینوں کے درمیاں ایک آئینہ ہے فاطمہ، آئینوں کے درمیان ایک آئینہ ہے فاطمہ، اور صبر ایوبی بھی سجدہ ریز ہے ایثار پر، صبر ایوبی بھی سجدہ ریز ہے ایثار پر، کائنات صبر کی وہ صابرہ ہیں فاطمہ، کائنات صبر کی وہ صابرہ ہیں فاطمہ، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، طاہرہ ہیں فاطمہ، کیا یہ کم ہے جانے محبوب بے خدا ہیں فاطمہ۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ آئیے میں گزار ہوں عالی جناب مولانا حجت الاسلام مولانا شاہ نواز غدری صاحب سے کہ وہ آئیں فروز ممبر ہو کر سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔
فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود رضا الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمہ بضعۃ منی صلوات پر محمد جب ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیٹے کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آئیے سب مل کر کے دعائی امام زمان علیہ السلام پڑھتے ہیں پھر مجلس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه والزكاة وتمتعه فيها طويلا. قبل از گفتگو میں گزارش گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ابو محمد مرحومہ شمس النساء اور سغرا بیگم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له برائے سلامتی امام زمانہ بابت بلند صلوات. شکر ہے اس خالق مطلق کا، رب عظیم کا، کہ اس نے الحمدللہ پھر اس غم میں شامل ہونے کا ایک موقع فراہم فرمایا. پروردگار جیسے جیسے توفیقات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، ایسے اس ہر انسان کے توفیقات میں اور مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ الحمدللہ پہلے ایام عزائے فاطمیہ میں شہادت کی تاریخ پر صرف و صرف ایک مجلس ہوا کرتی تھی، اور لوگ اس سے ناواقف تھے کہ بلکہ مجلس نہیں مجالسیں کرائی جائیں. لیکن لوگوں کے اندر جذبہ آتا گیا اور ماہ ایام عزا کی طرح یہ ایام فاطمیہ بھی اسی طریقے سے منائے جانے لگے. زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ایک مجلس ہوتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو صرف و صرف اس میں بھی مختصر سے افراد موجود ہوا کرتے تھے، لیکن یہ علماء کی محنت، مراجع اکرام کے بیانات اور لوگوں کی دلچسپی ایسا کام کر دیا کہ صرف اور صرف ایک نہیں بلکہ آج الحمدللہ خمسے اور عشرے بی بی سیدہ کی شہادت کے عنوان سے کیے جا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ مرجع اکرام بھی خود یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ماہ ایام عزا میں آپ مجالس سے برپا کرتے ہیں، ان کا انعقاد کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، تو اسی طریقے سے ایام فاطمیہ میں بھی اسی طریقے سے مجلس کی جائے کہ بی بی فاطمہ کا قاتل لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کو بتائیں کہ بی بی کا قاتل کون تھا، لوگوں کو بتائیں کہ بی بی کے اوپر ظلم و تشدد کس نے کیا، لوگوں کو بتائیں کہ رسول کی بیٹی کے اوپر کس نے ہاتھ اٹھایا، لوگوں کو بتائیں کہ رسول جس دروازے پر جا کر کے سلام کیا کرتے تھے اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں کس نے جمع کی. اور جب لوگ مجالسوں میں شامل ہوتے ہیں، تقاریروں کو سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ شیعہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں، اور جب شیعہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو یقین جانیے ان کی دنیا بھی کامیاب، ان کی آخرت بھی کامیاب. بڑی مشہور و معروف میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ جس سے بچہ واقف ہے اور ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظر ثانی کے لیے میں پھر بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. فاطمہ فاطمہ بضع لوگ کہتے ہیں ٹکڑا، منی میرا. یہ ایک عربی گرامر کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک لفظ کے 70 معنی عربی زبان اپنی زبان میں رکھتی ہے. میرے عزیزو، اگر صرف اور صرف یہ ترجمہ کیا جائے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو وہ صرف دل تک محدود رہے گا، اور اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو اگر رسول دل رکھتے ہیں تو دل کا حصہ ہے، جسم رکھتے ہیں تو جسم کا حصہ ہے، روح رکھتے ہیں تو روح کا حصہ ہے، یعنی جو رسول کے پاس ہوگا اس کا یہ فاطمہ حصہ ہوں گی. یہ اس لیے کیونکہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے، واقفیت حاصل کرائی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے انسان واقف ہوتا ہے. کیونکہ جب صرف اور صرف دل کے ٹکڑے کا ترجمہ کریں گے وہ دل کے ٹکڑے تک محدود رہے گا، اور اگر حصے کا ترجمہ کریں گے تو جو رسول سوچے گا وہی فاطمہ سوچیں گی، جو رسول بولے گا وہی فاطمہ بولیں گی، جو رسول فکر کرے گا وہی فاطمہ فکر کریں گی. اللہ پروردگار عالم نے یہ شریعت میں ایک اتنا اہم ترین بیان دیا اور رکھا کہ جب انسان کے یہاں پر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جب وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ عرب کے بدھو جاہل لوگ تھے کہ جو ایک بکرا کھا کے سانس لیا کرتے تھے اور زندہ بیٹیوں کو زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے، اور دفنانے کے بعد وہ اپنے اوپر فخر کرتے تھے کہ دیکھو
ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ لیکن جب رسول کو اللہ نے بیٹی دی تو لوگ آ کر کے رسول کے اوپر ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے کہنے لگے کہ دیکھو رسول کے یہاں بیٹی دی ہے، اللہ نے رسول کے یہاں بیٹی دی ہے۔ وہ بھی اپنے جیسا رسول کو سمجھ رہے تھے، جیسا ہم کر رہے ہیں یہ رسول بھی ایسا ہی کرے گا، جیسا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے یہ رسول بھی ایسے ہی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ لیکن وار اللہ پروردگار کا کمال، وار اللہ پروردگار کی جلالت، جیسے ہی لوگوں نے یہ سوچا اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتے رہو اور قربانی دیتے رہو، انا شانئک هو الابتر، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ یعنی اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی بتا دیا کہ نسلیں لڑکوں سے نہیں چلتی، لڑکیوں سے بھی چلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ نے پروردگار نے جب کسی کے یہاں بیٹی دی سوچنے لگتا ہے کہ پروردگار نے مجھے یہاں پہ بیٹی عطا کر دی اور میں کس کا مقروض ہو گیا۔ لیکن میرے عزیز سوچنے کی بات ہے وہ یہ نہ سوچے، بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اللہ نے اس کے یہاں بیٹی دی ہے۔ بے توجہ، وہ اس لائق ہے کہ اللہ پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ یہ بیٹی کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اور جب اس کے یہاں بیٹی دیتا ہے تو پروردگار نے بیٹی کے اندر 3 خصوصیتیں رکھی۔ بے توجہ، جملہ رائے گا نہ جائے، پروردگار نے بیٹی کے اندر 3 خصوصیتیں رکھی، یعنی اگر وہ کسی کے یہاں پر جائے گی تو وہ بیٹی بھی ہوگی، اگر وہ زندہ رہی تو وہ کسی کی دلہن بھی بنے گی، وہ کسی کی شریک حیات بھی ہوگی، وہ جب کسی کے یہاں آئی تو وہ رحمت بھی بنے گی، اور وہ بیاہ کے جائے گی تو وہ نصف الایمان بھی بنے گی، اور جب اللہ پروردگار اس کو اولاد عطا کرے گا تو وہ بچوں کی ماں بھی بنے گی۔ یعنی 3 کوالٹی اللہ پروردگار نے ایک عورت کے لڑکی کے اندر رکھی۔ یعنی جب اس کو دنیا میں بھیجا تو اس کو بیٹی کا مرتبہ دیا، جب اس کی شادی ہوئی تو وہ نصف الایمان بنی، بچوں کی جب پیدائش ہوئی تو وہ جنت اس کے قدموں میں رکھی۔ لیکن 3 کوالٹی تو ایک عام عورت کو دی، لیکن وار عظمت سیدہ جو خود بیٹی جس کے گھر میں دی، جو خود رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت بنی، جو کل ایمان ہے اس کے لیے نصف الایمان بنی، اور جو جنت کے سردار ہیں ان کے لیے ماہ جنت بنی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ 3 کوالٹی، 3 خاصیتیں اللہ پروردگار نے بیٹی کے اندر رکھی اور بتایا کہ دیکھو بیٹی کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ اصل باپ وہی ہے کہ جو اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ جائے۔ بھائی توجہ، اصل باپ وہی ہے کہ جو بیٹی کے احترام میں اٹھ جائے، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ یہ بھی رسول نے بتایا کہ بیٹی کا احترام اور اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ روایتیں تو آپ نے سنی ہے نا کہ بیٹی کا مرتبہ، بیٹی کی اہمیت اور بیٹی کی فضیلت کیا ہوتی ہے، کیونکہ 5 مجالس بی بی سیدہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے، اور اگر بیٹی کا، عورت کا، رسول کی دختر کا تذکرہ نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ عنوان سے نہ پڑھا جائے تو بیکار ہے، کیونکہ ایک موضوع لے کے چلنا پڑتا ہے، اور یقین جانیے ساری باتیں ایک مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ایک خصوصی کم سے کم 3 یا 5 مجلسیں ضروری ہوتی ہیں کہ جس میں اپنی بات پہنچا سکتا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ بھکاریوں کی تختی اپنے ماتھوں پہ لگا کر کے جاتے ہیں اور جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بی بی سیدہ کی اور مولا کائنات کی زندگی کو پڑھ لیں ایک بار، کہ بی بی سیدہ کا جہیز رسول اللہ نے کیسے دیا تھا اور کس طریقے سے دیا تھا، حق مہر کس طریقے سے مولا نے ادا کیا تھا، اسی مہر سے رسول نے جہیز کا سامان خریدا تھا، اور جہیز کا سامان خریدنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ دیا تھا، پھر اس کے بعد پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ علی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ علی نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، پہلے علی کے گھر میں 1 مصلی بچتا تھا، اب علی کے گھر میں 2 مصلی بچ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بیٹی کی اہمیت
دختر کی اہمیت اور اس کی فضیلت، رسول، بزم رسول اور بزم سیدہ، یہ دو مرحلے ایک ایسے مرحلے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو بہترین نقاط کی طرف آپ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے بتایا کہ بیٹی کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ بس یہاں سے آپ میرے ساتھ ہو جائیے گا، تمہید ہو چکی ہے، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ یعنی رسول نے بتایا کہ دیکھیے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو بیٹی کس کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی بی بی سیدہ بزم رسول میں جاتی تھی تو بی بی سیدہ کو رسول دیکھتے ہی فوراً اٹھ جاتے تھے۔ یعنی ایک مرتبہ آئی تو رسول اٹھ گئی، دو مرتبہ آئی تو رسول اٹھ گئی، تین مرتبہ آئی تو رسول اٹھ گئی۔ یعنی روایتوں میں لفظ جب بھی آیا ہے، 100 مرتبہ سیدہ آئی تو 100 مرتبہ اٹھ گئی، 200 مرتبہ آئی تو 200 مرتبہ اٹھ گئی، 300 مرتبہ آئی تو 300 مرتبہ اٹھ گئی۔ لیکن میرے عزیزو صرف اور صرف منظر یہاں تک کا نہیں ہے، اگر پیچھے سے اور آگے سے دیکھیں تو پتہ لگے کہ کون کس کے احترام میں اٹھ رہا ہے، کون کس کی اہمیت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یعنی یہ بزم رسالت میں آتی تھی تو اللہ کے رسول بزم رسالت میں آنے کے بعد اللہ کا رسول بیٹی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے اٹھ جاتا تھا۔ آپ نے یہاں تک سنا کہ بزم رسول میں جیسے فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھ جاتا تھا، لیکن اشارہ اس سے اور آگے کا ہے اور اشارہ اس سے کچھ پیچھے کا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ سنا کہ بزم رسول میں جب فاطمہ آتی تھی تو رسول اٹھتا تھا، لیکن کیا کبھی یہ سنا ہے کہ جب بھی بزم رسول میں علی آتے تھے تو مولا کائنات اٹھتے ہو، جب بھی بزم رسول میں ابو طالب آتے ہو تو مولا رسول اللہ اٹھتے ہو؟ نہیں میرے عزیزو، جب بھی بزم فاطمہ میں حسن اور حسین آتے تھے تو ان کے احترام میں بی بی فاطمہ اٹھتی تھی۔ بتوجہ، جب بھی بزم مولا کائنات میں بی بی فاطمہ آتی تھی تو ان کے احترام میں وہ اٹھتے تھے۔ جب بھی بزم رسول میں فاطمہ آتی تھی تو فاطمہ کے احترام میں رسول اٹھتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ پروردگار عالم نے سارے منصب، ساری اہمیت، ساری فضیلت، سارے عہدے، سارے پیشوا سب کے سب فاطمہ کے گھر میں رکھ دیے۔ یعنی ولایت ہو فاطمہ کے گھر میں، نبوت ہو فاطمہ کے گھر میں، امامت ہو فاطمہ کے گھر میں، شجاعت ہو فاطمہ کے گھر میں، عدالت ہو فاطمہ کے گھر میں، صداقت ہو فاطمہ کے گھر میں، حکومت ہو فاطمہ کے گھر میں، حکومت ہو فاطمہ کے گھر میں، تخت و تاج ہو فاطمہ کے گھر میں۔ کب تک خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے بیٹھے رہو گے؟ افطاری کا سامان بھی میں ساتھ میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی اللہ پروردگار عالم نے سب کے سب عہدے فاطمہ کے گھر میں رکھ دیے، چاہے وہ امامت ہو سیدہ کے گھر میں دکھائی دے گی، نبوت ہو سیدہ کے گھر میں دکھائی دے گی، شجاعت ہو سیدہ کے گھر میں دکھائی دے گی، عدالت ہو سیدہ کے گھر میں دکھائی دے گی، حکومت ہو سیدہ کے گھر میں دکھائی دے گی، معاوضے کی طاقت ہو سیدہ کے گھر میں دکھائی دے گی۔ یعنی مفسر قرآن سیدہ کے گھر میں، محقق قرآن سیدہ کے گھر میں، تفسیر قرآن سیدہ کے گھر میں، حامل قرآن سیدہ کے گھر میں، مترجم قرآن سیدہ کے گھر میں، وارث قرآن سیدہ کے گھر میں، کوثر سیدہ کے گھر میں، اور خود ساقی کوثر سیدہ کے گھر میں۔ ابھی بھی جملے کھا گئے آپ قسم خدا کی۔ جب سب کچھ اللہ پروردگار عالم نے بی بی فاطمہ کے گھر میں رکھا، سب کچھ اللہ پروردگار عالم نے بی بی فاطمہ کے گھر میں رکھا، سب کچھ فاطمہ کے گھر میں رکھا، اگر یہ شخصیتیں اپنے گھر سے باہر نکل جائے تو سجدے جھک کر کے سلام کرنے لگے، اگر یہی شخصیتیں کسی راستے سے گزرتے ہوئے جانے لگے تو تمام کے تمام اشجار جھک کر کے سلام کرنے لگے، اگر سنگریزوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ رکھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یعنی اتنی بلند شخصیتیں، اتنی اہمیت کے حامل شخصیتیں، اگر ستارہ آ کر کے دیکھے تو وہ دہلیز پر سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے، ان کے اشارے پر چاند اور سورج اپنی جگہوں کو چھوڑتے ہوئے دکھائی دے، یعنی ان کے اشاروں پر اسمار اور اشجار ان کو سلام کرتے ہوئے دکھائی دے۔ سب کچھ اہل بیت کے گھر میں، خود بیت فاطمہ کے گھر میں، اور اہل بیت بھی خود فاطمہ کے گھر میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ خود اب میں ہی شاہد مثال ہوں اس کی، تو جب گھر میں رہتا تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ماسٹر جی، گھر کی مرغی دال برابر، لیکن جب ہی وہ قاری قرآن بن جاتا ہے یا حافظ قرآن بن جاتا ہے یا وہ عالم دین بن جاتا ہے، باپ بھی اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی اہمیت اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ یعنی اگر قاری قرآن بن گیا، حافظ قرآن بن گیا یا عالم دین بن گیا
تو تمام کے تمام گھر والے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، یہی بات ہم نے اہل بیت کے گھر میں دیکھی۔ بھائی توجہ، یہی بات ہم نے اہل بیت کے گھر میں دیکھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سب کے سب ایک بیت میں موجود ہیں، اور ادھر سے بی بی سیدہ کی انٹری ہوئی تو بی بی سیدہ کو جیسے ہی دیکھا، ابھی سنا ہے نا آپ نے، سب سیدہ کے گھر میں جیسے بی بی سیدہ کو دیکھا، سب کے سب بی بی سیدہ کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جملہ کھا رہے ہیں آپ قسم خدا کی، وزیر آباد والوں صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یعنی جیسے ہی بی بی سیدہ کی انٹری ہوئی، جیسی بی بی سیدہ داخل ہوئی، سب کے سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جملہ پلٹ کے کہہ دوں، یعنی جیسے ہی بی بی سیدہ گھر میں داخل ہوئی، بی بی سیدہ کے احترام میں امامت بھی کھڑی ہو گئی، شجاعت بھی کھڑی ہو گئی، نبوت بھی کھڑی ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل سب کے سب بی بی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اور ہونا چاہیے بھائی، اللہ پروردگار نے ایک منصب عطا کیا ہے، ایک عہدہ عطا کیا ہے، اور جب جناب آدم کو اللہ پروردگار نے خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے کے بعد تمام کے تمام فرشتوں نے کہا پروردگار تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کر کے خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہا پروردگار ایسا تو کیا جانتے جو ہم نہیں جانتے؟ کہا کہ بس میں خدا ہوں، میری قدرت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ خلیفہ بن جاؤ۔ کہا کچھ تو گڑبڑی ہے۔ اللہ پروردگار نے ایک دم سے کہہ دیا فرشتوں کو آپ خلیفہ بن جاؤ۔ کہا پروردگار کام کیا ہوگا؟ کہا کام بڑا اہم کام ہے، بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ کہا پروردگار خلیفہ تو بن جائیں گے لیکن پہلے کام بتا دے، کام کیا ہے؟ اللہ پروردگار نے کہا سننا پسند کرو گے کام کیا ہے؟ کہا ہاں کام بتا دیجئے۔ اللہ نے کہا کچھ ہستیاں، کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا ہے، ان کا نام لینا ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار وہ کون سی شخصیتیں ہیں؟ کہا 5 شخصیتیں ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے صدقے میں نے سب کچھ خلق کیا ہے۔ کہا پروردگار نام بتا دے۔ کہا نام سننا پسند کرو گے؟ کہا کہ ہاں بالکل پسند کریں گے۔ اللہ پروردگار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھو یہ جو اسماء تحریر کیے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ان کو پڑھ دو تو میں تمہیں خلیفہ بنا دوں گا۔ فرشتوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی نظریں اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد سوچنے کے بعد اس کے بعد پھر ایک فکر کی، اور فکر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ نام کوئی کم حامل نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام تو بہت عروج والے نام ہیں، بڑے بہترین وی آئی پی سے بھی ڈبل وی آئی پی والے نام ہیں۔ اللہ نے کہا پڑھ کے دکھا دو۔ کہا پروردگار پڑھنا تو بہت دور کی بات، ان کو تو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہا پروردگار کیا ہے آدم اس ناموں کو پڑھ لے گا؟ کہا کہ وہ خود پوچھ لو جا کر کے پڑھ لے گا یا نہیں پڑھ لے گا۔ کہا کہ آدم چلو ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ آدم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جب نظر ڈالی تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی طرف دیکھا۔ فرشتوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ آدم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو ان کو؟ ان میں کوئی محمد ہے، ان میں کوئی علی ہے، ان میں کوئی فاطمہ ہے، ان میں کوئی حسن ہے، ان میں کوئی حسین ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ تو ایسے نام ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں۔ آدم نے کہا اچھا ایسا نہیں سمجھو گے؟ تو کہا کہ آدم ذرا کھل کے تفسیر کر کے بتا دو۔ ایک مرتبہ آدم نے ان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ سننا چاہتے ہو تو ایسے سن لو، اللہم انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض، انت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انت قدیم الاحسان، انت محسن حسن اور حسین۔ بس جیسے یہ نام لیے اللہ نے کہا کہ آدم ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا، تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کر لو۔ فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ پروردگار ہم نے سجدہ کیا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا جاؤ ہم نے جنت تمہارے نام لکھ دی، اور ہم نے تم کو ساکن جنت بنایا ہے، مالک جنت نہیں بنایا۔ بھائی توجہ، ہم نے تم کو ساکن
ساکن جنت بنا دیا، مالک جنت نہیں بنایا ہے۔ لہذا جیسے چاہو، جیسے دل کرے، جیسے تمہاری خواہش ہو ایسے زندگی گزارو۔ جناب آدم کو ساکن جنت بنایا لیکن مالک جنت نہیں بنایا۔ اب جب جیسے ساکن جنت بنایا، جناب آدم اچھے طریقے سے گھوم رہے تھے، اچھے طریقے سے پھر رہے تھے، اچھے طریقے سے کھا رہے تھے، لیکن پروردگار نے کہا آدم دیکھو یہ سب کی سب باتیں یاد رکھ لینا لیکن ایک بات نہ بھول جانا، اس درخت کے قریب نہ چلے جانا۔ لیکن شیطان نے قسم کھائی تھی کہ آدم میں تمہاری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، اگر تم کو بھی جنت سے نہ نکلوا دوں تو مجھے شیطان نہ کہنا۔ جناب شیطان نے اپنی تمام کی تمام اپنے ہتھ کنڈوں کو، اپنی کوششوں کو وجود میں لانا پیش کیا، اور جب وجود میں لا کر کے دکھایا جناب آدم کو پھل کھانے پر مجبور کیا۔ بھائی توجہ، نتیجہ آپ کے حوالے ہے۔ جب پھل کھانے پر جناب آدم کو مجبور کیا، جناب آدم نے پھل کھایا۔ جب پھل کھایا اللہ پروردگار نے کہا کہ آدم آ گئے نا اپنی حرکت پر، ہم نے کہا تھا پھل نہیں کھانا ہے لیکن تم نے کھا لیا تو اخرج من الجنتی، نکل جاؤ میری جنت سے۔ کہا پروردگار کچھ تخفیف کرا دے، کہا کہ کوئی تخفیف نہیں ہونے والی ہے، اب جلدی جنت سے نکل جاؤ۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ آدم جنت سے جا رہے تھے، بھائی توجہ جملہ رائے گا نہ جائے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جناب آدم جنت سے جا رہے تھے، اب جب جنت کے آخری دروازے پر تھے اللہ نے آواز دی آدم ذرا یہ جو جنت کا لباس پہنے ہوئے ہو، یہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا، اس کو یہیں پر اتار دو۔ جناب آدم نے لباس کو اتارا، اب جانے لگے آدم یہ جو نالین پہنی ہے، یہ جو جوتے پہنے ہیں، یہ جو چپل پہنے ہیں، ذرا ان کو بھی اتار دو، یہ بھی جنت کے ہیں۔ پروردگار کچھ تو رحم کھا لے، پروردگار کچھ تو تخفیف کر لے، پروردگار تیری اتنی عبادتیں کی ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم نے قانون بنایا جنت کا لباس جنت میں رہے گا۔ آدم نے لباس اتارا اور اتارنے کے بعد چلے گئے۔ ارے مسلمانوں، آپ کے ابا نے جنت میں اللہ کے منع کرنے سے ایک درخت سے ایک پھل کھا لیا تھا تو جنت سے نکال دیے گئے، اور تم نے تو لٹیروں باغ فدق کو کھا لیا ہے، تم جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب بات یہ ہے کہ لٹیرا لٹیرا ہی رہتا ہے، جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ایسی ہی اپنی میٹنگ میں پیش کرتا ہے۔ اگر ٹیچر ہے تو وہ ٹیچر جیسی صلاح دے گا، اور اگر کوئی وکیل ہے تو وہ وکیل جیسے قاعدے قانون بتائے گا، اور اگر کوئی مولوی ہے تو وہ فتوے بتائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہا جنت کا لباس جنت میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، لیکن پروردگار یہ کاغذ اور یہ قلم لکھ کے دے دے پروردگار، ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک جنت میں رہے گا۔ اللہ نے کہا تم ہماری قدرت کو للکار رہے ہو؟ کہا پروردگار لکھ کر دے دے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا۔ کہا جاؤ، ہم نے تمہیں لکھ کے دیا جنت کا لباس جنت میں رہے گا۔ میرے عزیزو، نبی تھا ایک اور خلیفہ تھا، اللہ پروردگار نے لباس اتروا لیا، نالین بھی اتروا لی کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا۔ ہم نے کہا پروردگار تیری قدرت کے کرشمے، تیری جلالت کو ہمارا لاکھوں اور کروڑوں سلام کہ پروردگار تو نے قاعدہ اور کلی قاعدہ بنایا کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا چھوٹے چھوٹے سے شہزادے، عید کا دن تھا اور اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ اماں تمام کے تمام بچے نئے لباس میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، کیا ہمارے لیے لباس نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے شہزادوں نے یہی جملہ کہا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے جملہ سنتے ہی پلٹ کے جواب دیا کہ میرے شہزادوں تمہارا لباس جنت سے آ رہا ہے۔ بھائی توجہ، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خاموشیوں کو میرا سلام ہو۔ کہا کہ شہزادوں آپ کا لباس جنت سے آ رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بیوی کی زبان سے یہ الفاظ
ابھی تمام نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک سے دق الباب ہوا. کیا دیکھا کہ کوئی دروازے پر لباس لے کر کے کھڑا ہوا ہے. اب جب جا کر کے دروازے پر دق الباب ہوتے ہوئے سنا اور سننے کے بعد جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک درزی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کپڑے لیے ہوئے اپنے ہاتھوں میں کھڑا ہوا ہے. کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ میں جنت سے شہزادوں کا لباس لے کر کے آیا ہوں. اب جب ہم نے یہ دیکھا تو کہا پروردگار تو نے آدم کو لکھ کر کے دیا تھا کہ یہ جنت کا لباس ہے, جنت میں رہے گا, باہر نہیں جائے گا, لیکن یہ آج جنت سے زمین پر کیسے آ گیا؟ عجب نہیں پروردگار اپنی جلالت میں کہے کہ نادان کیا تمہیں معلوم نہیں ہے, ارے یہ جنت کے شہزادے ہیں, چاہے تو جنت میں آ کے پہنے یا زمین پر منگوا کر کے پہن لے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والی محمد. چاہے تو جنت میں پہنے چاہے جنت سے زمین پر منگوا کر کے پہنے, یہ ان کی ملکیت ہے, یہ ان کی پراپرٹی ہے, اب ان کی مرضی ہے. لیکن پروردگار تیرا قانون تو ٹوٹ گیا نا, جو قانون بنایا تھا, لیکن کہا وہ قانون ان کے لیے نہیں تھا, قانون ہمیشہ مالکوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی کمپنی بناتا ہے وہ اپنے لیے قانون نہیں بناتا ہے, اپنے ورکر کے لیے قانون بناتا ہے, بناتا نہیں بناتا ہے. اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی. مباہلہ یاد ہے, بس جلدی جلدی اپنی باتیں. جیسے ہی مباہلہ میں دیکھا کہ ابھی کبھی آپ نے دیکھا کہ لعنت کس کس پر ہو رہی ہے اور کیسے کیسے ہو رہی ہے. جو مستحق لعنت تھا وہ مستحق ہو گیا اور جس پہ جانی تھی وہ بچ گیا. مباہلہ یاد ہے نا. جناب رسول اللہ سے عیسائیوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں, آئیے ذرا مباہلہ کر لیجئے. رسول نے کہا ٹھیک ہے, کل مباہلہ ہوگا, آپ اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. آپ اپنے گھر کے مردوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے مردوں کو لے کر آئیں گے. آپ اپنے بچوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گے. بھائی توجہ, یہاں سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں قسم خدا کی. کہا کہ ٹھیک ہے, دن تاریخ معین ہوا اور معین ہونے کے بعد میدان میں آئے. کون آئے؟ عیسائی. اب جب دیکھا رسول کو کہ رسول ایسی ایسی شخصیتوں کو لے کر کے آ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر دے. واقعہ آپ کا سنا ہوا, مجھے صرف نتیجہ دینا ہے کہ یہ ایسی ایسی شخصیتیں ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے, پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے. یعنی میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباہلہ ہونے سے پہلے رسول نے پہلے خود مباہلہ کر لیا تھا, یہ پھر بھی نہیں مانے. علی نے پہلے خود مباہلہ کر لیا تھا, یہ پھر بھی نہیں مانے. یعنی اب رسول اپنے ساتھ میں سیدہ کو لے کر کے آئے ہیں. جب سیدہ کو لے کر کے آئے ہیں, جب انہوں نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد صاف فوراً منع کر دیا کہ آج ہم مباہلہ نہیں کریں گے, آج ہم مباہلہ نہیں کریں گے, آج ہم مباہلہ نہیں کریں گے. لوگوں نے پوچھا کیوں مباہلہ نہیں کرو گے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے, کیا تمہیں نہیں پتہ ہے یہ ان کے ساتھ ایسی شخصیت آئی ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو ان کے اشارے پر دنیا فانی ہو جائے, ان کے اشارے پر دنیا کا تخت و تاج الٹ جائے, ان کے اشاروں پر تمام کے تمام پہاڑ اپنی جگہ بدل دے, ان کے اشاروں پر چاند و سورج اپنی جگہ تبدیل کر دے, ان کے اشاروں پر تمام کے تمام سورج, تمام کے تمام اشجار, تمام کے تمام اسمار, تمام کے تمام یہ کائنات اپنی جگہ کو تبدیل کر دے, چینج کر دے. ہم نہیں مباہلہ کرنے والے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اب تک جو ڈٹ رہے تھے, اب تک جو ڈٹ رہے تھے وہ نہیں ہٹ رہے تھے. بھائی توجہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اب تک جو آ رہے تھے وہ آ رہے تھے, لیکن جیسے بی بی فاطمہ کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کے مقابلے سے ہٹنے والا اتنا لعنتی نہیں ہے جتنا ڈٹنے والا لعنتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ ایک فدق تھا کہ جو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا. فدق جو تھا وہ جناب نوح کے پوتے کا نام تھا, اور جب جناب نوح کے پوتے کا نام تھا تو ایک کثرت استعمال کی وجہ سے غلط بھی وہ صحیح بولا جانے لگتا ہے. جیسے مسجد تو لوگ بولتے ہیں مسجد, تھا وہ فدق تو بولتے ہیں اس کو فدق, تو دونوں صحیح ہیں, کوئی عرض نہیں ہے. تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جب فدق لے لیا گیا اور لوکروں چاکروں نے جا کر کے بتایا کہ جو آپ کے بابا کی ملکیت تھی
وہ حاکم نے اپنے قبضے میں لے لی تو بی بی سیدہ ایک قافلہ تیار کر کے دربار میں گئی، اور جانے کے بعد جب جیسی دربار میں گئی تو کیا دیکھا کہ ایک نامی انسان کے جو اپنے آپ کو خود خلیفہ اور حاکم معین کیے ہوئے ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اہل بیت کے گھرانے کا قافلہ دربار میں زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ اب جب جیسے بی بی فاطمہ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ یہ جو پراپرٹی آپ قبضائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ملکیت کا دعویٰ میرا ہے، میرے بابا نے مجھ کو دیا تھا، کہا کہ شہادت دیجئے، کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں، شہادت کے لیے یہ کافی ہیں، کہا کہ نہیں یہ تو آپ کے شوہر ہیں، جھٹلا دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو یہ سب سے پہلا مقام تھا کہ مولائے کائنات کی گواہی کو جھٹلایا گیا، بس یہیں سے اسلام کا ڈھانچہ بگڑتا چلا گیا۔ ہمیں اسلام کے بزرگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، اسلام کے بزرگوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں تو اسلام کا ڈھانچہ بگاڑنے والوں سے شکایت ہے۔ یعنی جو اسلام کا ڈھانچہ بگاڑا گیا ہے قیامت تک وہ صحیح نہیں ہونے والا ہے، اور اس طریقے سے ڈھانچہ بگاڑا گیا کہ جب حکومت نہ سنبھالی گئی تو اس حکومت کو بھڑبڑاتی عمارت کو مولائے کائنات کے گلے میں جا کر کے سپرد کر دیا اور بنا کر کے جو تھا منتخب کر دیا۔ پھر بی بی نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، ملکیت کا دعویٰ، کہا نہیں یہ آپ کے بچے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ ملکیت کا دعویٰ نہیں تو میں وراثت کا دعویٰ کرتی ہوں، لہٰذا میرے بابا میرے وارث تھے اور میں ان کی وارث، تو لہٰذا میں وراثت کا دعویٰ کرتی ہوں، فدق مجھے دو۔ کہا کہ یہ فدق آپ کو نہیں ملنے والا ہے، کہا کہ نہیں فدق تو آپ کو دینا پڑے گا۔ کہا کہ شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر کوئی گواہ پیش کرو۔ کہا کہ ام ایمن کی جو یہ وراثت میں مجھ کو ملی ہے بابا کی کنیز، تو یہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ کہا کہ یہ بھی آپ کی کنیز ہے۔ بس میرے عزیزو یہاں سے بی بی سیدہ نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی شروع کی وہ آپ کے حوالے۔ ملکیت کا دعویٰ کیا لیکن رد کر دیا گیا، وراثت کا دعویٰ کیا وہ بھی رد کر دیا گیا۔ بس اسی مرتبہ اسی اثنا میں اس خلیفہ نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے بابا یہ کہتے تھے کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بس میرے عزیزو یہ توجہ رکھے اس حدیث کے اوپر، نتیجہ آپ کے حوالے ہے۔ کہا کہ آپ کے بابا فرماتے تھے کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بی بی نے پلٹ کے فوراً سے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ کہا کہ آیت کیا پڑھی؟ کہا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں، قرآن مجید میں آیت ہے، تو لہٰذا یہ وارث ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے بابا کہتے تھے ہم گروہ انبیاء ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کے حدیث پڑھی، پھر بی بی نے آیت پڑھی، پھر انہوں نے پلٹ کے حدیث پڑھی، ادھر بی بی نے آیت پڑھی، وہ حدیث پڑھتے گئے، بی بی آیتیں پڑھتی گئی، بی بی آیتیں پڑھتی گئی، وہ حدیث پڑھتے گئے۔ بس میں نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بی بی آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ حدیث پہ حدیث پڑھے جا رہے ہیں اور آپ آیتوں پہ آیت پڑھ کے جا استدلال دے رہی ہے، بھائی معاملہ کیا ہے؟ بی بی نے مسکرا کر کے کہا ارے نادانو، میں اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو کھینچ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بھائی توجہ، جملہ رہے گا نہ جائے قسم خدا کی، یعنی میں اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو کھینچ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کل یہ نقم بخت کہہ رہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ میرا بابا کہہ رہا تھا لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ کے دے دوں، لیکن یہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ آج میں ان کے سامنے قرآن پڑھ رہی ہوں، یہ حدیث سنا رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ کل میرا بابا حدیث پڑھ رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ارے زمانے والوں، ارے مسلمانوں، دیکھ لو یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہے۔ میں بتانا یہ چاہتی ہوں نہ تو یہ حدیث کے ساتھ ہے اور نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے نہ تو یہ
حدیث کے ساتھ ہے نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اسلام کے ڈھانچہ بگاڑنے والوں سے شکایت ہے، شیخین سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان کا کرنا ان کے ساتھ، ہمارا کرنا ہمارا ساتھ، اور جب ان کا کرنا ان کے ساتھ ہوگا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہ خود اوپن ہو جائے گا کون کیسا تھا۔ کہا کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بی بی نے آیتیں پڑھی، انہوں نے حدیثیں پڑھی، وہ حدیثیں پڑھتے گئے اور بی بی آیتیں پڑھتی گئی۔ بی بی نے کہا میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نہ تو حدیث کے ساتھ ہے نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ بس آیت بی بی نے جب پڑھی اور انہوں نے حدیث پڑھی تو اس سے دونوں کو مربوط کر کے ایک نتیجہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ حدیث پڑھتے گئے تھے اور بی بی آیتیں پڑھ پڑھ کے بیان کر رہی تھی، استدلال دے رہی تھی۔ میرے عزیز لیجیے، روز محشر آ گیا، اور جب روز محشر آ گیا تو اس کے بعد یہ لوگ رسول کو دیکھ رہے تھے، اور رسول کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے تھے دامن پکڑ کر کے یا رسول اللہ جنت، یا رسول اللہ جنت، یا رسول اللہ جنت۔ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ ڈونٹ ٹچ می، گیٹ آؤٹ، ذرا باہر نکل جاؤ۔ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو گروہ انبیاء ہیں، نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، وہ جنت ملتی ہے وارثوں کو، لہذا جو جنت کا وارث تھا تو جنت تو وہ لے گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے جن کا نام ہے ابی الحدید، ان کی شرح نہج البلاغہ بڑی مشہور کتاب ہے، ہمارے شیعوں میں بھی بہت بڑی مشہور کتاب ہے شرح نہج البلاغہ۔ وہ درس دے رہے تھے اور دیتے دیتے ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ استاد آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اور پوچھنا مجھ کو یہ تھا کہ یہ بتائیے کیا بی بی دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے؟ کہاں گئی تھی؟ کہا تو استاد یہ بتائیے کیا بی بی کو حق ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا تو استاد کھل کے تفسیر کیجئے اس جملے کی۔ کہا کہ ہذہ سلطنت، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ کہا کہ استاد اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ بیٹا بی بی سیدہ دربار میں اپنے آپ کو سچا منوانے کے لیے نہیں گئی، اپنے آپ کو سچا منوانے کے لیے گئی تھی، فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی۔ کہا کہ استاد اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ بی بی جب دربار میں گئی تھی تو وہ ٹوکن لے کے گئی تھی۔ کہا ٹوکن کیا؟ کہا ایک کے ساتھ ایک فری، تھمس اپ کی بوتل ملتی ہے بڑے پیک کے ساتھ چھوٹا والا۔ کہا ایک کے ساتھ ایک فری، ایک سوال کے بعد فوراً دوسرا سوال۔ کہا کہ استاد ہم کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ اچھا مجھے آپ فوراً جواب دیجئے اور مجھے بتائیے کیا بی بی فاطمہ کو جھٹلانے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ بھائی توجہ، کیا بی بی سیدہ کو جھٹلانے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ کہا استاد نہیں جا سکتا۔ تو کہا اسی وہ تو سلطنت کہتے ہیں، ہذہ سلطنت۔ کہا کہ استاد وہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے اگر بی بی سیدہ دربار میں گئی اور اپنا حق کا مطالبہ کیا کہ باغ فدق مجھ کو دو، اگر خلیفہ، بھائی توجہ، اگر خلیفہ بی بی سیدہ کو سچا مان کر کے بی بی کی صداقت کو دیکھتے ہوئے باغ فدق بی بی کے حوالے کر دیتا تو بی بی پلٹ کر کے فوراً یہ سوال کرتی میرے شوہر کی حکومت چھوڑ۔ بھائی توجہ، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بی بی سیدہ کی صداقت کو مانتے ہوئے خلیفہ بی بی کو باغ فدق دے دیتا کہ بی بی آپ سچی ہیں، لیجئے باغ فدق آپ کا ہے تو میں آپ کو باغ فدق دے رہا ہوں، تو پلٹ کے وہ فوراً بی بی سوال کرتی کہ اب میرے شوہر کی حکومت چھوڑ، اب میرے شوہر کی حکومت چھوڑ۔ وارے بی بی سیدہ آپ کی عظمت کو ہمارا کروڑوں لاکھوں سلام ہو، یعنی آپ نے اپنے دشمن کو ایسے موڑ پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، اگر ادھر جائے تو بھی گیا، ادھر جائے تو بھی گیا، آگے جائے تو بھی گیا، پیچھے جائے تو بھی گیا۔ کہا کہ استاد سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا تو ایسے سمجھو، اگر حکومت والا حاکم بی بی کی صداقت کو سچا مان کر کے بی بی کے حوالے باغ فدق کر دیتا تو فوراً بی بی پلٹ کے جواب میں کہتی میرے شوہر کی حکومت چھوڑ، یعنی بی بی کی اہمیت کو کروڑوں سلام ہو۔ بی بی نے اپنے دشمن کو اسے موڑ پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، یا تو مجھے سچا مان جنت چھوڑ، یا میرے شوہر کی حکومت چھوڑ تو جنت لے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे और बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व मेरे अज़ीज़ों, अहले बैत में से एक हमारे लिए अहम नमूना है बीबी फ़ातिमा। आजकल जो देखा जा रहा है, जो हमारे मुआशरे में पेश हो दिखाई दे रहा है, कुछ मौक़े कुछ जगहें ऐसी हैं कि जिन जगहों पर अगर बिया शादियाँ किए जाए तो अगर जो दस्तूरुल अमल में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपने नहीं चला, काम अंजाम नहीं दिया, तो आप पर टैक्स लगाया जाएगा। शायद मिसाल आपके कश्मीर है, जम्मू है। यानी आज के दौर में बेटियां उठाना इतना मुश्किल काम हो रहा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर कोई इंसान कितना भी मालदार हो, बीबी सैयदा की तारीख़ को पढ़ ले और मौला मुत्तक़ियान की और रसूल खुदा की, तो यकीन जानिए खुद सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर अहद कर ले कि मैं ये काम ऐसा इस तरीक़े से अंजाम दूँगा, तो मुआशरे की बेटियाँ एक मुद्दत तक अपने घर पर दिखाई नहीं देंगी। ये कब दिखाई देती हैं? ये मालदार आदमी गरीब आदमी का आकर के गला घोंटता है, और जब गला दबाता है तो वो इंसान जब मुआशरे में देखता है तो उसको वो काम करना पड़ता है, और जब वो काम करना पड़ता है नहीं करेगा तो मुआशरे में क्या मुँह दिखाएगा, लोगों के सामने क्या किस तरीके से और किस मुंह से बात करेगा। लोग ताने दे दे करके इंसान को ज़लील और रुस्वा करना शुरू कर देते हैं। रसूल अल्लाह को लोगों ने ताना दिया कि आप बे औलाद हैं, अबतर हैं, लेकिन अल्लाह परवरदिगार ने बेटी दी, और बेटी देने के बाद 3 बेटे भी दिए, उसके बाद जो वो हयात नहीं रह पाए, लेकिन अल्लाह परवरदिगार ने रसूल की नस्ल को बीबी फ़ातिमा के ज़रिए से चलाया, और जब बीबी फ़ातिमा के ज़रिए से चलाया तो उसके बाद ये इस दुनिया में कुछ नस्ल ज़हरा जो आप दिखाई देते हैं सादात है, और कुछ दुआए ज़हरा के जो आप लोग दिखाई देते हैं, देखते हैं। बस मेरे अज़ीज़ों, हम वक्त के पाबंद हो या ना हो, लेकिन अहले बैत वक्त के ज़रूर पाबंद होते हैं। जिस वक्त मजलिस का ऐलान हो जाता है उसी वक्त अहले बैत बीबी फ़ातिमा अपनी टूटी हुई पसली को संभाले हुए फर्श अज़ा पर आकर के बैठ जाती है। कितनी मुसीबतें और कितने जुल्म बीबी सैयदा के ऊपर ढाए गए, इसको कोई रावी बयान नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो मसाइब सुनाए जाते हैं, ये एक मुख्तसर से मसाइब हैं कि जो आप तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप हकीकी मसाइब को सुन लें तो यकीन जानिए आपका कलेजा बाहर निकल के आ जाएगा। बस मेरे अज़ीज़ों, ज़रा इसके ऊपर नज़र डालिए और इस पर्दे को देखिए कि दरो दीवार के दरमियान में बीबी सैयदा कैसे दिखाई दे रही है। जानते हो अरब का क्या मामूल था कि जब दरवाज़ा बनाते थे तो दरवाज़ा बनाने के बाद दरवाज़े के सामने एक दीवार बना दिया करते थे ताकि तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई परेशानी ना हो। मेरे अज़ीज़ों, मौला कायनात ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा कि बेटा जाओ नाना के मज़ार पर उनकी ज़ियारत के लिए जाओ और उनको जाकर के सलाम कहो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे इमाम हसन और इमाम हुसैन नाना के मज़ार पर गए तो एक मर्तबा क्या देखा कि कोई आसमान पर आवाज़ दे रहा है कि फ़ातिमा के यतीम आ रहे हैं। बस मेरे अज़ीज़ों, हसन और हुसैन ने ये मुख्तसर सी आवाज़ सुनी तो नाना के मज़ार को ज़ियारत करके और सलाम करके जैसे ही घर पर दौड़ पड़े, दक्कुल बाब किया, तो मौला कायनात और बीबी फ़ातिमा आपस में एक दूसरे को वसीयतें कर रही थी। तो जब वसीयतें कर रही थी तो क्या कर रही थी कि या अली, सबसे पहले मेरी वसीयत ये है कि अगर मैंने ज़ौजा होने का हक़ अदा ना किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। या अली, मेरी दूसरी वसीयत ये है कि अगर मेरे बच्चों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना। या अली, मेरी तीसरी वसीयत ये है कि जब मुझे कब्र के हवाले करना तो मुझे तन्हा ना छोड़ देना बल्कि मेरी कब्र पर आते रहना। और या अली, मेरी चौथी वसीयत ये है कि मुझे रात के अंधेरे में कब्र के हवाले करना। मेरे अज़ीज़ों, इसी वसीयत के दरमियान में मौला कायनात भी अपनी वसीयतें करते रहे। कहा कि बीबी, अगर मैं आपका हक़ अदा ना कर पाया हूँ तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। बस मेरे अज़ीज़ों, इसी असना में दक्कुल बाब हुआ।
سیدہ نے کہا ابو الحسن ذرا دروازہ کھول کے دیکھو کون ہے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ دو ننھے سے شہزادے ہیں کہ جو دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ننھے شہزادوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا نے کہا کہ اے میرے شہزادوں، ارے تم تو نانا کے مزار پر گئے تھے نا۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بابا ارے جیسے ہی ہم اپنے نانا کے مزار پر گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے سلام کیا تھا تو ہمیں ایک آواز سنائی دی، ارے خلیل خدا کہہ رہے تھے ارے یہ فاطمہ کے یتیم آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی ہم نے سنا تو ہم نے یہ سوچنا لگے، یہ سوچا کہیں ہماری ماں اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئی ہو۔ ہم گھر کی طرف دوڑے، اللہ اللہ، ارے خدا کسی غم میں نہ رلائے، اپنی ماں کو ذرا کیا ایسے رو گے، آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ لیجیے عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دروازوں پر شملے لائی، جب دروازوں پر ظالمین آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے اور دروازوں پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے، دروازے کو آگ لگائی۔ ایک مرتبہ سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، ارے ظالم نے ایسا پیر مارا، ارے سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آئی۔ ایک مرتبہ ارے فضا نے آواز دی میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ ارے سیدہ کو غسل و کفن کے لیے علی لائے، چیخ مار کر رونے لگے، اے سیدہ ارے اپنے بابا کے بعد ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے ایک مرتبہ تم نے علی سے نہ کہا، اے سیدہ ارے کیا علی اس لائق نہ تھا؟ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید و شہداء کے۔ میرے عزیزو، جب جناب سیدہ کو غسل و کفن دیا، ایک ایک آ کر کے ملتا رہا، بس ایک مرتبہ ایک گوشے میں جناب زینب بیٹھی تھی، ایک گوشے میں امام حسین بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا میرے لال ارے کیا آخری ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اور امام حسین نے آواز دی، ارے بابا ارے جب تک ہماری ماں خود ہم کو نہ بلائے گی ہم اپنی ماں سے آخری دیدار نہ کریں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال آجا میری آغوش میں آجا۔ رات کی تاریخیوں میں علی نے سیدہ کو سپرد لحد کیا، سپرد لحد کرنے کے بعد اپنے گھر مرائے۔ میرے عزیزو لیجئے، کل کی روایت جو آپ نے سنی تھی بڑا دل دہلانے والی روایت تھی۔ روزے محشر لگا ہوا ہوگا، اور جب روزے محشر لگا ہوا ہوگا تمام کے تمام دیکھ رہے ہوں گے، رسول سب سے پردہ کرنے کے لیے کہیں گے میرے لال زینب تم بھی پردہ کر لو، اے علی مرتضیٰ تم بھی پردہ کر لو، اے حسن اور حسین تم بھی پردہ کر لو، میرے لال کی سواری آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل پکاریں گے، ارے سیدہ کی سواری آ رہی ہے، سیدہ آئیں گی، اپنے بابا کی خدمت میں سلام پیش کریں گی، اے بابا ارے میں آپ کے لیے دو تحفے لے کر کے آئی ہوں، اے بابا لیجئے ذرا ان کا دیدار کر لیجئے۔ ایک ہاتھ سے جب پردہ ہٹائیں گے، ایک ہاتھ میں محسن کا جنازہ لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا جنازہ لیے ہوئے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ارے آپ کی امت نے اس دروازے کو آگ لگائی جس کو آپ سلام کرتے تھے، اے بابا آپ کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں، اے بابا علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی کا پھندا، انا للہ و انا الیہ راجعون ذنب قضائہ تسلیما بے پروردگار
ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں بھی شان نظر کر رہا ہے ان کی جان کی مال کی عزت کی آپ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شان نظر کر رہے ہیں پروردگار بحق چہردہ معصوم علیہ السلام ان کے مال میں دولت میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے رزق کو حلال طیب و طاہر ہونے کر اور اس کو کھا کر کے پروردگاری توفیق دے کے رزق حلال ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ پروردگار تعلیمات اہل بیت پر اور قرآن پر گامزن رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار یہ ایام فاطمہ کی مجلس ہیں معبود جتنے بھی اس مجلس میں حاضرین ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں پروردگار اپنے نیک حاجات لے کر کے آئے ہیں پروردگار ان کی نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد کے صدقے سے اور امتحان نہ لے۔ حجت خدا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے حقیقی لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم ماتم حسین۔ یا حسین یا عزت بھائی عزت بھائی اس کو بیٹی کے ہاتھ چار کا پرسا دبا دو، بیٹی کے ہاتھ چار کا پرسا دبا دو، رسول خدا و مصیبت گران کی جہاں سے قضا و مصیبت گران کی جہاں سے قضا و مصیبت دیکھیں ہیں رسول خدا میرے پاپا کا ہے مصیبت کی جہاں سے قضا مصیبت مصیبت کر دو بند السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ابھی ایسے نہیں ایسے السلام علیکم یا محمد وعلى السلام علیکم یا السلام علیکم یا